بسم اللہ من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من حذرک کمن بشرک۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں حسب دستور سب سے پہلے مولا متقیان امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق متقین کے صفات میں سے ایک صفت جو ہمیشہ آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے تاکہ اس صفت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو متقی بندہ بنا سکیں، اور وہ متقی بندہ بنا سکیں کہ جو علی چاہتا ہے۔ تقوی وہ نہیں کہ جو ہم کو اچھا لگتا ہے، تقوی وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مولا کو اچھا لگتا ہے۔ جب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو وہ تقوی چاہیے جو ہمارے مولا کو اچھا لگتا ہے، تو دیکھیں پھر مولا نے کیسا چاہا ہے۔ اور خاص کر کے تقوی سے متعلق نہج البلاغہ میں بہت زیادہ کلمات قصار موجود ہیں، خطبات موجود ہیں، مکتوبات میں اس کی طرف کافی مولا نے اشارہ کیا ہے، بحث کی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو وہ بندہ بنا سکیں کہ جو ہمارا مولا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے یا اس سے پہلے شب قدر کی کسی مجلس میں ہم نے ایک بات پیش کی تھی کہ مولا کہتے ہیں کہ پالنے والے تو وہ رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ پالنے والے ذرا یہ بتا کہ کیا ہم بھی ویسے بندے ہیں جیسا تو چاہتا ہے کہ نہیں؟ آئیے یہی الفاظ ہم اپنے مولا سے کہیں کہ یا علی آپ ویسے مولا ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن نہیں؟ علی کے فضائل تو سنا ہم لوگوں نے۔ یا علی آپ ویسے مولا ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اب ذرا آپ بھی بتا دیجئے کہ کیا ہم بھی آپ کی ویسی امت ہیں جیسی آپ چاہتے ہیں؟ علی کی امت دیکھیے نا آپ نے، علی کے ساتھ دینے والے اور ساتھ چھوڑ کے بھاگنے والے اور ساتھ دے کے دھوکہ دینے والے ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا۔ مولا کائنات کے لیے زیادہ مشکلات انہی کی طرف سے تھیں کہ جو مولا کے ساتھ تھے۔ دشمن باہر کا ہو تو نقصان دہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اندر کا ہو تو زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ دیمک کا کام کرتا ہے۔ دیمک باہر سے نہیں کھاتی کسی چیز کو، اندر گھس کے کھاتی ہے۔ باہر سے ہو بھی نہیں سکتا کچھ ہے، باہر آئے گی تو کیا کھائے گی وہ؟ تو ساری مشکلات اندر سے ہوتی ہیں۔ آئیے مولا کائنات متقین کی صفات میں جو صفت بیان کر رہے ہیں، اس یعنی سلسلہ وار ان صفات میں سے اس ہفتے جو صفت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو شام کے وقت ان کی فکر شکر پروردگار ہوتی ہے۔ ان کا پورا ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم شکر پروردگار کریں، اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک انہوں نے نعمات پروردگار سے فائدہ اٹھایا۔ جب نعمت ملی تو کوشش کی شکر ادا کرنے کی۔ خدا کا جو واقعی شاکر بندہ ہوتا ہے، جب وہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو احساس عاجزی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ سمجھتے ہیں عاجزی؟ یعنی ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، عاجز ہیں اس کام کرنے، اس کے اندر احساس عاجزی پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی اس نعمت کا ہم کیسے شکر ادا کریں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ نعمتیں ملتی جاتی ہیں، یہ بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس کو احساس بڑھتا جاتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اتنی ساری نعمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور ایک نعمت کا بھی ہم کما حقہ شکر نہیں ادا کر سکے۔ یہ احساس بہت بڑی چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، در واقع یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ اور اس کے پہلے ہم نے بتایا، تفصیل نہیں جائیں گے، صرف اشارہ کر دیں کہ شکر کا بہترین راستہ کسی نعمت کا صحیح استعمال، بہترین راستہ شکر کا یہی ہے۔ اور کسی نعمت کا غلط استعمال، مس یوز، یہ کفر نعمت ہے، کفران نعمت۔ چاہے وہ جو چیز ہو، کھانا ہے، صحیح استعمال ہے، شکران نعمت ہے ایک طرح کی۔ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کھانے کے بعد آپ شکر للہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ مولانا نے تو کہا بس صحیح کھا لو ختم، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ وہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ یہ شکر کا ایک طریقہ ہے، صحیح استعمال اس کا شکر نعمت ہے۔ صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، اس سے زیادہ برباد نہ کرے،
پھینکے نہ، ویسٹ نہ کرے، اضافی ہے کسی ضرورت مند کو دے دے، یہ نہ کہے کہ نہیں ملتا، ڈھونڈیں، ملیں گے انشاءاللہ، ملیں گے. یہ اس کا صحیح استعمال ہے. کفر نعمت کیا ہے؟ برباد ہو، ویسٹ ہو جائے، کسی کام نہ آئے، یا غلط لوگوں کو کھلائے، خدا کی معصیت میں کام آئے وہ چیز، یہ کفر نعمت ہے. ایسے ہر چیز کو انسان دیکھے. خداوند متعال نے انسان کو مال و دولت دیا، مکان دیا ہے، مکان میں کیا ہو رہا ہے؟ اطاعت پروردگار یا معصیت پروردگار؟ شکر نعمت ہے یا کفر نعمت ہے؟ گاڑی ہے، اور یہ وہ چیزیں جو سامنے کی چیزیں، انسان کچھ نہ کرے، خالی اپنے روم میں ایک چیئر پہ بیٹھا رہے، کہ ہم نے تو کچھ استفادہ ہی نہیں کیا خدا کی نعمت سے، تب بھی اس نے نانے کتنی نعمتوں سے استفادہ کر لیا ہے کہ نہیں. یہ باتیں ہو چکی ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع بھی نہیں اتنا کہ ساری باتوں کو ہم تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کریں. انسان سانس لے رہا ہے، یہ نعمت سے استفادہ ہے نا، سانس نکال رہا ہے، نعمت سے استفادہ ہے. جسم کے اندر ساری مشینری اپنا کام کر رہی ہے. یعنی کتنی چیزیں، آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں اور پوچھیں کہ ہمارے ایک منٹ زندہ رہنے کے لیے ہمارے جسم کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. دل کا کام الگ، گردے کا کام الگ، فلاں کا کام الگ، پھیپھڑے کا کام الگ، اس کا کام الگ، یہ سب کچھ ساری مشینری چلی تو انسان زندہ. کسی ایسے سے پوچھی جس کا خدا نخواستہ کوئی ایک چیز خراب ہو گئی ہو، کتنا تڑپتا ہے کہ نہیں. یہ شکر کا مقام ہے. تو انسان کے اندر پہلے نعمتوں کا احساس پیدا ہو، نعمتوں کی اہمیت کا احساس پیدا ہو، پھر انسان خود بخود اس کے اندر شکر کا اور صحیح استعمال کا احساس اس کے اندر پیدا ہونے لگے گا. تو خدا کے متقی بندے وہ ہیں کہ جو شام ہوتے ہوتے ان کا ہم یہ ہوتا ہے، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کیسے ہم خداوند متعال کا شکر ادا کریں، اور صبح کے وقت ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ کیسے ہم ذکر الہی کریں، خدا کا ذکر کریں. ذکر الہی دو چیزیں، ایک ذکر یہ ہے کہ خالی نام لے لینا، اور ایک ذکر ہے کہ خدا کو یاد رکھنا، یاد کرنا اور یاد رکھنا. نام لے لینے کا کام زبان سے بھی ہوتا ہے، اور زبان تو چھوڑی ہے. صبح کا ٹائم ہوا، آپ نے ٹی وی پہ تلاوت لگا دی، خوب ذکر الہی ہو رہا ہے کہ نہیں، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے. سی ڈی لگا دی آپ نے، چل رہا ہے. ہم نے دیکھا ابھی اتفاق سے کسی ایک دکان پہ جانا ہوا، کسی مال میں، تو وہاں پہ قرآن کی تلاوت چل رہی تھی. بڑا عجیب تھا ہمارے لیے. میں نے کہا بھائی ہر جگہ تو تمام میوزک اور گانا لگا رہتا ہے، تمہارے، ہم نے پوچھا اس سے حوصلہ افزائی کی کہ تمہارے یہ قرآن کی تلاوت لگی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ ہماری جہاں بھی دکان ہے تمام تلاوت لگتی ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، اور صبح کے ٹائم ہماری تلاوت ہی لگتی ہے. البتہ مقصد کچھ اور تھا. وہ صبح کے ٹائم تلاوت لگتی کہ مقصد آپ بہتر جانتے، مقصد کچھ اور تھا. مقصد رزق کی اور برکت کی ساری چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، اتنا کر رہے ہیں عیب نہیں ہے، لیکن اس سے اچھا کریں. یعنی اسی مقصد پہ نہ رک جائیں، یہ مقصد نہیں ہے، آگے چلیں. اب ٹھیک ہے، وہ بیچارے کام دھندے کے آدمی، کوئی صحیح آدمی ملے گا ان کو ہدایت کرے گا انشاءاللہ، وہ بھی آ جائے گا ان کے اندر. لیکن یہ کام، یہ ذکر الہی نہیں ہے. یہ وہ کیسٹ ذکر کر رہی ہے، آپ نہیں ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ سی ڈی ذکر کر رہی ہے، آپ نہیں ذکر کر رہے ہیں. ہم نے ذکر کرنے کا مطلب سمجھا ہے نا، بھی تو یہی وجہ ہے نا کہ بعض ہمارے جوان بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں. رسول نے کہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس علی 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 کرو، یہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رسول نے جو ذکر علی کا حکم دیا ہے، وہ ذکر علی صرف علی علی کرنا نہیں ہے. نئے نئے نعروں کی ایجاد ذکر علی صرف نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے ذکر علی ہے. سیرت و کردار علی کو یاد رکھنا، یہ ذکر علی ہے. اگر خداوند متعال کا، رسول کا مقصد یہ ہوتا کہ صرف علی کا نام لیا جائے، تو آٹومیٹک جس طریقے سے پیڑ پودے دنیا میں اگتے ہیں، اسی طریقے سے ہر پیڑ پہ ایک اسپیکر ہوتا، اس میں سے علی کا نام نکلتا ہوتا. کیا خدا کے لیے بعید تھا؟ یہ شخصیات اس لیے نہیں ہے کہ صرف نام لیا جائے. خدا کا ذکر اللہ اللہ صرف نہیں ہے، صرف سبحان اللہ نہیں ہے. علی کا ذکر صرف علی علی نہیں ہے. خدا کا ذکر یہ ہے کہ انسان خدا کو یاد رکھے، دل میں خوف خدا پیدا ہو. علی کا ذکر یہ ہے کہ انسان علی کو یاد رکھے اور یہ احساس پیدا ہو کہ علی ہمارا ولی ہے، اس کو ہمارے اوپر حق ہے. ورنہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا ہے کہ اگر نام ہی صرف ذکر علی ہوتا تو خداوند متعال علی کو نہ بھیجتا، صرف علی کے نام کو بھیج دیتا، کیونکہ پھر نام ہی لیتے نا.
چونکہ سماج کو زمانے کو کردار علی کی ضرورت تھی، لہٰذا مولا کائنات یہاں پہ آئے، اتنی زحمتیں برداشت کی، مصائب و عالم برداشت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سیرت و کردار لوگوں کے لیے پیش کر سکیں. جس سیرت و کردار کو پیش کرنے کے لیے علی نے اتنی مشکلات اٹھائی، اتنے مصائب برداشت کیے، آج علی والا اس سیرت و کردار کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ احساس کریں کتنی قیمتی چیز ہے یہ. بہرحال موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی اگر آگے بڑھیں گے تو ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نام کو اپنے زبان سے ریپیٹ کریں، نہیں، نام لیں اور نام کے ساتھ ساتھ اس کا تقاضا، یعنی اگر ذکر الہی ہے تو خدا یاد رہے، خوف خدا ہو، خدا کی اطاعت کا احساس ہو، خدا کی عبادت کا احساس ہو. اور اگر انبیاء و ائمہ کا ذکر ہے تو ان کے سیرت و کردار کا احساس ہو، وہ یاد ہو اور اس پہ انسان عمل کرے. یہ ذکر ہے، ذکر یعنی یاد کرنا. تو مولا کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو صبح ذکر کی فکر میں ہوتا ہے اور شام کو شکر کی فکر میں ہوتا ہے. اس لیے کہ صبح اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، صبح کو زندگی شروع ہوتی ہے، اب وہ ذکر کرتا ہے، علی کو یاد کرتا ہے. اب جب بیٹھ کے پروگرامنگ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہم کو علی کو یاد کرنا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے. اب ہماری پروگرامنگ کیسی ہونی چاہیے؟ اب اگر کسی کو صبح کو علی یاد ہو، خدا یاد ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نماز کے ٹائم میں کوئی کام آ جائے اس کے لیے. ہو سکتا ہے؟ اگر صبح کو ذکر خدا ہو، خدا یاد ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم میں میٹنگ تھی اس لیے نماز نہیں آ پائے، فلاں کام تھا نماز نہیں آ پائے، فلاں کام تھا جماعت چھوٹ گئی، فلاں کام تھا یہ ہو گیا. تھوڑی سی اہمیت کی طرف اشارہ کیا نا عید کے خطبے میں. کسی قوم کی ترقی کو دیکھنا، عبادت گاہوں کو دیکھ لو، دیکھو یہ کتنے سیریس ہیں اپنے دین کی طرف. تو جب ذکر خدا ہوگا، ذکر علی ہوگا تو انسان پھر ان چیزوں میں تو صبح اگر انسان کے یہاں ذکر ہو، یعنی انسان کو یاد ہو یہ چیزیں، تو پورا دن اس کا دینداری میں گزرے گا. اور جب نعمات سے استفادہ کرے گا تو شام کو اس کو شکر کی فکر ہو جائے گی کہ پالنے والے تیرا کیسے ہم شکر ادا کریں. اب پھر اس کے بعد جب انسان کو اس بات کی فکر ہوگی تو انسان اپنے مرحلے کی طرف جائے گا، پھر انسان اپنے مقصد کی طرف جائے گا اور آخر میں رات کو خدا سے معذرت کر لے گا، پالنے والے اس بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تیرا شکر ادا کر سکے، لہذا ہم کو معاف کر دینا. تو متقین کے صفات میں سے دو چیزیں اگر انشاءاللہ ہم کو یاد رہ جائیں تو پہلی چیز یہ کہ صبح کے وقت ذکر خدا اور شام کے وقت شکر خدا. اور ذکر و شکر کے بیچ کی جو زندگی ہے پھر یاد خدا سے باہر نہیں جا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ
والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے اہم مناسبات میں خود آج کے دن کی جو مناسبت یوم غم 8 شوال المکرم، تقریباً 90 سال پہلے آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں قبرستان بقیع کو منہدم و شہید کیا گیا. اس کے پیچھے موٹے اعتبار سے مجموعی طور پہ 2 مقصد ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں. ہمیں اگر اس کے علل و اسباب معلوم کرنے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے تو تھوڑا سا ہم کو تاریخ میں جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہابیت کی ایجاد ہے کہاں سے. اور اس کے سلسلے میں جو بہت ساری باتیں ہیں تقریباً ملتی جلتی، کوئی الگ سے نہیں ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا اور بعض لوگوں نے پڑھ کے بتایا بھی. مسٹر ہیمفیر کے اعترافات پڑھیں. مسٹر ہیمفیر انہوں نے آ کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے، بالخصوص شیعوں کے بیچ میں رہ کے شیعوں کے خلاف کام کیا اور پوری انفارمیشن لی ہے. اور وہ جو کچھ کیا ہے وہ ڈائری بعد میں لیک ہو گئی، جو بھی ہوا وہ چھپ گئی. انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، کئی زبانوں میں ہے. وہ آن لائن بھی موجود ہے، کسی نے دیکھ کے ہم کو بتایا بھی کہ ہے. اس کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہابیت کی ایجاد کہاں سے. وہابیت اصل میں 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. وہابیت اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. محمد بن عبد الوہاب کے عقائد اور آل سعود کی حکومت. حکومت کو اپنے سہارے کے لیے دین کی ضرورت تھی اور دین کو اپنی مضبوطی کے لیے حکومت کی ضرورت تھی. اگر سمجھدار انسان ہوتا تو یہیں پہ سمجھ جاتا کہ وہ دین کی جس کو حکومت کے سہارے کی ضرورت ہو وہ دین ہی کیسا دین. دین سہارا بنتا ہے، سہارا لیتا نہیں ہے. اسلام کا کانسیپٹ الگ ہے، اسلام کی فکر الگ ہے. اسلام میں حکومت سہارے کا نام نہیں ہے، اسلام میں حکومت آلہ کار کا نام ہے. اس کے ذریعے سے ہم کو دین کی تبلیغ کرنی، حکومت آئے گی. آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا فرق ہے. ایک آل سعود کی حکومت ہے کہ جس کو ان کا دین ہے کہ اس دین کو اب ترویج دینے کے لیے حکومت کے وہ محتاج تھے. ایک ولایت کا دین ہے کہ جب اس دین نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے حکومت کو لیا تو سہارا نہیں بنایا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہاں چونکہ حکومت سہارا تھی لہٰذا ان کو امریکہ کا بھی سجدہ کرنا پڑا، اسرائیل کا بھی سجدہ کرنا پڑا، ان کی باتیں بھی ماننی پڑی. یہاں چونکہ حکومت سہارا نہیں تھی لہٰذا امریکہ کو بھی ٹھوکر مارا، اسرائیل کو بھی ٹھوکر مارا، روس کو بھی ٹھوکر مارا. اور چونکہ وہ کمزور تھی لہٰذا جگہ جگہ پہ وہ لڑکھڑا رہی ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ نظام ولایت، سسٹم ولایت اتنا مضبوط ہے کہ اگر حکومت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اتنی مضبوط ہو گئی کہ آج پوری دنیا پہ چھا گئی. نظام کا فرق ہے، نظام مضبوط ہے. وہ نظام اتنا کمزور نظام تھا کہ اس نظام کو ایک سہارے کی ضرورت تھی اور سہارے کے بعد بھی آج پریشان ہے نظام. آپ دیکھیں سسٹم پہچانے، سسٹم کو پہچانے، ان کی گہرائیوں کو پہچانے کیوں ایسا ہو رہا ہے. اتنی پرانی حکومت لیکن آج بھی ڈر رہی. آج آپ دیکھیں جو مڈل ایسٹ کے حالات بدل رہے ہیں، وہ سعودیہ کی جس کو اپنے آپ کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا. حالات نہیں نا، اس کی اپنی کتنی آدمی ہے، کیا ہے اس کے اندر، کوئی طاقت ہے؟ سارا کام لاٹھی کے بیس پہ ہے. وہاں پہ آزادی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں. اور اس کے بعد جو روز روز نئے نئے فتوے آتے ہیں، سارے فتوے ہم یہاں سے آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتے جو وہاں سے آتے ہیں. دیکھیے آپ لوگ نیوز میں دیکھیے، ہنسیے گا. فتوے کم ہوتے ہیں، لطیفے زیادہ ہوتے ہیں، جوک. ان کے بنیاد پہ وہ دین چل رہا ہے، زبردستی عائد کی جاتے ہیں. ساری چیزیں زبردستی ہیں. وہ آ کے کبھی مثلاً بحرین میں، وہ آ کے کبھی مثلاً
مصر میں، وہ آ کے کبھی مثلا سیریا میں وہ دخالت دے رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جو حالات بدل رہے ہیں، بدلتے ہوئے حالات خود سعودیہ کے لیے کتنے نقصان دہ۔ بہرحال ابھی اس تبصرے کا موقع نہیں ہے، آج یوم غم پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ یہ ان دو چیزوں کے مجموعے نے جب اپنے عقائد کو لوگوں پہ تھوپنا شروع کیا تو ان عقائد میں ایک چیز یہ بھی نظر آئی، کیا کہ روزوں کو مثلا نہیں ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے روزوں کو مسمار کرنا شروع کیا، گنبدیں گرانی شروع کی، حرم کو گرانا شروع کیا اور سب برابر کرنا شروع کیا۔ اگرچہ جب بات جواب کی آئے گی تو بہت سی ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جو متضاد ہیں، ان کے یہاں بہت سے ایسے روزے ہیں کہ جو موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے خطبے میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ ان ساری چیزوں کی تفصیلات میں ہم جائیں، کبھی تفصیل سے موقع ہوگا تو اس ساری چیز، یعنی یہ بات غور و فکر کی ہے، اگر ہم کو ان حالات کو دیکھنا ہے اور ان حالات کی بنیاد پہ آنے والے وقت کو دیکھنا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ بقی گرایا گیا، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ 90 سال ہو گئے بقی کو گرے ہوئے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا، بات یہ ہے کہ اگر یہ فکر ہمارے درمیان پنپ رہی ہے تو یہ فکر آج کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج تک بقی کیوں گرا ہوا ہے، 90 سال ہو گئے، چیلنج ہے ہمارے لیے۔ بات یہ ہے جب تک یہ فکر، باطل فکر زندہ رہے گی، اس وقت تک یہ حرم، یہ بقی، یہ قبرستان ویران کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ لہذا ہم کو ان کے عقائد کی گہرائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، اس کی جڑ کہاں پہ ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف بقی کے اوپر غم منا لینا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف بقی کے اوپر اظہار افسوس کر لینا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم راہ حل ڈھونڈیں، ہم راستہ ڈھونڈیں۔ آج بھی کربلا ہے، آج بھی آواز استغاثہ ہے۔ ہم کو اس بات کا بڑا ارمان ہے اگر ہم کربلا میں ہوتے، ٹھیک ہے آج بھی تو مظلوم ہے نا یہ روزے، یہ بھی تو حلم ناصر کی آواز بلند کر رہے ہیں، آج بھی تو جناب زینب کے حرم پہ حملہ ہوا ہے، وہ بھی تو حلم ناصر کی آواز بلند کر رہا ہے۔ ہم کو اس پہ فکر کرنا ہے کہ اس کا راہ حل کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ بات یہاں سے بدلتی ہے کہ ہم کو کیا سننا ہے اور سن کے کیا کرنا ہے، یا ہم کو کیا سننا ہے اور سن کے بیٹھ جانا ہے۔ سننے کے بعد ہم کو ذمہ داریوں پہ عمل کرنا ہے، بات یہاں پہ آتی ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بقی کے موقع پہ ہم اس بات پہ غور و فکر کریں، اس بات پہ ہم آ کے ریسرچ کریں کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا نے صرف اتنا بتایا، حل نہیں، تو حل مکمل طریقے سے بتانے کا موقع نہیں ہے یہ، وہ حل کے راستے ہم بتا رہے ہیں کہ ان کے عقائد کی گہرائیوں کو دیکھیں، کس حد تک وہ باطل ہیں ان کو دیکھیں، رائے حل دیکھیں، ہم سب ایکٹیو ہو جائیں۔ ہے الحمدللہ ابھی آج بھی اور کل بھی کتنے پروگرام ہیں، جلوس ہیں، خدا جزائے خیر دے سب کو، لیکن اتنا نہیں، ہم کو اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو اس سے زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو پوری دنیا سے ایسا پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بقی ہمارا ہے۔ بقی کسی ملک کی میراث نہیں ہے، بقی ایک قوم کے عقیدت کا مرکز ہے۔ ہم کو بقی کی تعمیر اس لیے چاہیے۔ بقی کا گر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی دشمنان فاطمہ موجود ہیں، آج بھی دشمنان ائمہ موجود ہیں، آج بھی دشمنان ولایت موجود ہیں، اور جب تک بقی ویران رہے گی یقیناً یہ دشمن اس کا مطلب کہ ایکٹیو ہے اور زمانے میں موجود ہے۔ ایک جملہ اور کہیں، ہمیں اپنے مسائل میں نہیں، لیکن جب یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس میں ہم کو بھی صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اپنے صبر کے نہیں، صاحب اب تو ٹھیک ہے بقی گر گئے کیا کریں، جناب زینب کے روضے پہ حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے صبر کرو، نہیں کیوں صبر کرو، جو کر سکتے ہو وہ کرو، اس میں کون سا صبر۔ صبر کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، تب صبر ہوتا ہے، بغیر وجہ کے صبر نہیں ہوتا ہے۔ نے کہا آپ سے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے بھوک و پیاس پہ صبر کیا، دین کی بقا پہ صبر نہیں کیا۔ جس وقت امام حسین بھوکے و پیاسے تھے اسی وقت امام حسین جنگ میں لے کے وہ تلوار لے کے میدان جنگ میں جنگ بھی کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ علی اکبر کو بھیجا، جناب قاسم کو بھیجا، جناب عباس کو بھیجا، یہ سارے جوانوں نے جنگ کی کہ نہیں کی؟ دین حریم اسلام پہ صبر نہیں ہے۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ بات میں بات نکلتی ہے، وہ بات آتی ہے پھر لیڈرشپ پہ،
کہ پھر ہمارا لیڈر طے کرے گا کیسے ہم کو دفاع کرنا اور کیسے ڈیفینس کرے گا. اور اسلام کا اتنا مکمل نظام ہے کہ یہاں لیڈرشپ موجود ہے, سینٹرلائزیشن موجود ہے, وہاں پہ آ کے پھر ہم یہ طے کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. لہٰذا بقی کا گرنا آج کے وقت کے دشمنان اہل بیت کے چہروں سے نقاب کا ہٹنا ہے, اور یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دشمنان اہل بیت کون ہیں. عزیزان محترم, ہمارے درمیان ہماری قوم کے جو بزرگان لوگ ہیں کہ جن کے پاس ذرائع موجود ہیں, ان سے یہ ہماری گزارش ہے اور اپیل ہے کہ جو جس لائن میں ہے اس لائن میں اس موضوع کو آگے تک پہنچانے کی اور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی کا رابطہ میڈیا میں ہے تو میڈیا میں بقی کے موقع پہ آگے پیچھے آرٹیکلز دے, نیوز دے, اس طرح کی باتیں دیں. خوب یہاں پہ تو کوئی ایسا ظاہری سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے نا کہ مشکل ہو. کسی دوسرے موقع پہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں, آپ دیں کہ مثلا ہمارا وہاں پہ حرم ویران ہے, اس کو ایسے کر دیا گیا. ایک ماحول بن جائے, لوگوں تک کم سے کم خبر تو پہنچے کہ ہم مظلوم ہیں. ابھی تو لوگوں کو, دنیا کو معلوم ہی نہیں کہ ہم مظلوم ہیں. سیاسی حلقے میں کسی کے تعلقات, ایسا نہیں کہ ہماری قوم الحمدللہ ہیں, ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں. سیاسی حلقے میں وہاں جائیں جو روابط ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ ایکٹیو ہیں, اپنی گفتگو کا مرکز اس کو بنا لیں. ایک ماحول پیدا ہو جائے, ایک حال پیدا ہو جائے. بقی کا ہر طرف وہی, بقی ہر طرف مسالم, لیکن علمی مضبوطی کے ساتھ جب بات معلوم ہو تو یہ معلوم ہو کہ کس نے گرائی, کس کے اشارے پہ گرائی گئی, کیوں گرائی گئی اور کیوں نہیں بن رہی اب تک. وہ معلومات ہم کو حاصل کرنی پڑے گی. وہ آرٹیکلز اگر ہوں گے تو مکمل چھپنے چاہیے, وہ نہیں تو لکھے جائیں وہ آرٹیکلز, تب کہیں جا کے ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہم مظلوم ہیں. ورنہ اگر ہم اس طریقے سے خاموش بیٹھے رہیں گے اور صرف یہ کوشش کریں کہ ہماری دعاؤں و صلواتوں سے بن جائے بقی, یہ نہیں کہہ رہے, پھر بات دونوں رخ پہ ہونا چاہیے. غلط نہیں ہے, کم نہیں ہے, بہت صحیح ہے. دعائیں ہونی چاہیے, کثرت سے ہونی چاہیے, صلواتیں بھی ہوں, کثرت سے ہوں, لیکن صرف وہی نہ ہو, اس سے ہٹ کے کوشش بھی ہو. وہ بھی ہو, اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہو. وہ کر کے انسان یہ نہ سوچ لے کہ کام ختم ہو گیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی, بلکہ اس کو کرنے کے بعد انسان آگے بڑھ کے کوشش کرے. اگلا موضوع جو اس ہفتے کا ہے, آنے والی 10 شوال آغاز غیبت کبریٰ اور اسی کے ساتھ ساتھ روز مرجعیت. غیبت کبریٰ آپ کو معلوم ہے کہ امام کی غیبت کے بعد جب تک نواب اربع موجود تھے 260 سے 329 ہجری تک, اس وقت تک کے زمانے کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے. پھر چوتھے نائب کے بعد امام نے کہا کہ اب تم اپنا کوئی نائب خاص معین نہ کرنا, اب یہاں سے ہماری نیابت عمومی ہے. وہاں سے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا اور آج تک غیبت کبریٰ چل رہی ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ اب اس کے بعد پھر علماء اس پوائنٹ پہ, اس عہدے پہ آ گئے کہ جو قوم کی مکمل طریقے سے لیڈری امام کی سرپرستی میں ان کے حوالے ہے. امام کی سرپرستی میں اس معنی میں کہ جہاں بھی امام سمجھتے ہیں کہ ہدایت کی ضرورت ہے وہ علماء کی ہدایت کرتے ہیں. واقعات موجود ہیں, بے انتہا واقعات تاریخوں میں حوالے کے ساتھ موجود ہیں. واقعے کی بھی جب بات ہو, خاص کر کے ملاقات کی, تو حوالے کے ساتھ, ہی نہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا. ہمارا خواب صرف اولیاء کا, انبیاء کا, ائمہ کا معتبر ہوتا ہے. ہمارا خواب معتبر نہیں ہے. ہمارے خواب کی تعبیر و تعویل ہوتی ہے, ائمہ کا خواب معتبر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مثلا کسی نے کہا فلاں جگہ پہ سننے میں آیا, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. نہیں, نہ جگہ کا نام بتایا جاتا ہے, نہ آدمی کا نام بتایا جاتا ہے, نہ تاریخ بتائی جاتی ہے. فلاں جگہ, کسی جگہ پہ ایک آدمی تھا, اس نے ایسا دیکھا اور ایسا ملا. نہیں, یہ مجہول ہے. وہ واقعات کی جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جن کے حوالے اور ریفرنس موجود ہیں, ان کی ہم بات کر رہے ہیں. ایسے ہیں الا ماشاء اللہ, ایسے واقعات ہیں. جب پرفیکٹ چیزیں موجود ہیں تو پھر کیوں مجہول کی طرف جا رہے ہیں, سوائے اس کے کہ ہمارے پاس علم نہ ہو. خوب ٹھیک ہے, علم پیدا کرنے کی کوشش کریں. لہذا امام کی سرپرستی ہے. امام کی سرپرستی میں علماء امت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلا رہے ہیں. یہاں پہ ہم کو علماء کے اس عہدے کے حساب سے 3 اینگل سے گفتگو کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ بات خطبے کے اندر بیان ہونے والی نہیں ہے پوری طریقے سے. ہم یہ دیکھیں کہ علماء ائمہ کے زمانے میں کس حد تک ان کو مرجعیت حاصل تھی, کس حد تک انہوں نے اجتہاد کیا. اب علماء سے مراد وہاں پہ اصحاب ہے. کس کو امام نے کہا کہ تم اجتہاد کرو, کس کو کہا تقلید کرو. ائمہ کے زمانے میں اجتہاد و تقلید کا سین, پھر غیبت صغریٰ میں اجتہاد و تقلید کا سین,
اور پھر غیبت کبریٰ میں اجتہاد و تقلید کا سین. یہ 3 اینگلز ہم کو اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ ہم پہچانیں کہ علماء کا کیا رول ہے اس دینداری میں. یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہر روز 4 جاہل لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، فلاں عالم نے غلط کہہ دیا. کبھی اپنا نام اخباری رکھ لیتے ہیں، کبھی اپنا نام نصیری رکھ لیتے ہیں، کبھی کچھ رکھ لیتے ہیں کچھ. یہ چہرے بدلنے سے بات نہیں ہوتا، بات وہی ہے. سب کا مقصد یہی ہے کہ امت کو عالم سے دور کر دے. دشمن کی کوششوں کو پہچانیے آپ. دشمن ہماری اس قوم کو کہاں لے جانا چاہ رہا. اب ایک غور کیجئے تھوڑا سا ایک نقطے پہ. آج دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پہ علماء کی مخالفت ہو رہی ہے. علماء سے مراد خود آیات اعظام، مراجع کرام. بعض اوقات ہوتا ہے، بات آئی بیچ میں جملہ کہتے ہیں کہ ہم تو مثلا ان کی نہیں ان کی تقلید کرتے ہیں. مثلا پہلے جب ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا ہم آغا سستانی کی تقلید کرتے ہیں. آغا سستانی نعوذ باللہ کوئی ناقص شخصیت کا نام نہیں ہے، مرجع ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جب آغا سستانی کا اتحاد پہ اسٹیٹمنٹ دیکھا گیا لوگوں نے، ہے تو بہت پرانا، تو وہی لوگ جو کہتے تھے ہم آغا سستانی کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے آغا سستانی کو بلا بلا کہنا شروع کر دیا. تو بعض لوگ علماء کا نام بہانے کے لیے یوز کرتے ہیں، بچنے کے لیے یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں اس کا. مشکل یہی ہے. دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مثلا یہ علماء غلطی پہ ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، ہم نے آپ کو بتایا نا کسی موقع مقصر ہیں، یہ مقصرین ہیں، یہ ہے وہ. کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں امام علی نے یہ کہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو امام علی نے کہا ہے نا، حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ حدیثوں میں امام علی نے یہ کہا ہے، کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ وسائل الشیعہ میں لکھا ہے نا. وسائل الشیعہ کس نے لکھی ہے؟ وسائل الشیعہ میں لکھنے والے عالم ہی ہیں نا. کافی میں لکھی ہے حدیث، کافی بھی لکھنے والے عالم ہی تو ہیں. استفسار میں لکھی ہے حدیث، وہ بھی لکھنے والے عالم ہی تو ہیں. اگر یہ طے ہو جائے کہ سارے عالم غلط ہیں تو پھر آپ کسی کتاب کو نہ مانیے، وہ بھی تو عالم ہی ہے نا. کرتا کون ہے یہ؟ جس نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، جس نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا. اب یہ اور بات ہے کہ وہ خود سے، ہاں یہ بھی ایک فیشن ہے، خود سے اپنے آپ کو حجت الاسلام بھی اپنے آپ کو کہہ دیا، امامہ بھی لگا لیا، ابا خبا بھی پہن لی، عالم کے بھیس میں آ گئے. بیک وقت وہی انسان جو اپنے آپ کو حجت الاسلام کہتا ہے وہ دوسرے کے آیت اللہ ہونے پہ اشکال کرتا ہے کہ یہ لقب کہاں سے مل گیا. وہی انسان کی جو خود سے، عزیزان محترم، اسلام کو نقصان پہنچانے والے سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو خود ساختہ ہیں، جن کو کسی نے بنایا نہیں، خود بنے. ولایت علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں جو انسان ولایت کی جگہ پہ خود سے بن کے بیٹھا ہے وہ نقصان دہ تھا. آج بھی علماء کی جگہ پہ جو خود سے عالم بن کے بیٹھا ہے وہی نقصان دہ. پہچان لیں اس چیز کو. وہاں بھی غصب تھا، یہاں بھی غصب ہے. وہاں بھی نقصان دہ تھا، یہاں بھی نقصان دہ. یہ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیس بنا کے بیٹھے ہیں، حقیقت نہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. روز مرجعیت، مراجع کے اوپر ہم کو تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ ان کی ہمارے اوپر کیا ذمہ، ان کی ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. تو واقع ہے کیوں؟ اب نے بتایا نہیں. وسائل کو مانیں گے، علماء کی لکھی ہوئی، کتابوں کو مانیں گے، علماء کی لکھی ہوئی ہے. آج کے عالم کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیا فرق ہے دونوں عالم میں؟ صرف ایک فرق ہے کہ وہ عالم وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. آج وسائل کی حدیث کو آپ توڑ موڑ کے کہیں بھی لے جائیں، کوئی منع کرنے والا نہیں. اگر کوئی منع کرنے والا ہے تو زندہ عالم ہے. معلوم ہوا کیوں زندہ عالم سے دشمنی ہے. عالم سے دشمنی نہیں ہے، مردہ عالم کی تو بات ہی ماننا ہے. یا اگر ہاں کمال آپ کے اندر ہو تب ہم مانیں گے کہ آپ کسی عالم کا سہارا مت لیجئے اور ڈائریکٹ بیان کیجئے کہ فلاں حدیث امام علی سے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ آپ ڈائریکٹ بیان کیجئے کہ فلاں حدیث امام جعفر سے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ نہیں کہہ سکتا ہے. لہذا اگر عالم کا سہارا لینا ہے تو کیوں وہی عالم کیوں آج کے نہیں؟ اس کیوں کا جواب ہی یہی ہے کہ وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ آ کے ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ زندہ ہیں ہاتھ پکڑیں گے. اور شروع سے اسلام میں خرابی ڈالنے والے کی سیاست ہی یہی رہی ہے کہ اس نے کبھی بھی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے. یہ بات ولایتی ہے نا کہ جو روکے ٹوکے منا کے. ہمیشہ انسان کو تکلیف ہی اسی پہ ہوتی ہے کہ اس کو روکا مت جائے. رسول نے کہا کہ اسامہ کے لشکر میں جاؤ، مخالفت کی. زندہ کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
رسول نے کہا کاغذ قلم لاؤ، کہا نہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اسی لیے کہ ہم کو زندہ نہیں چاہیے، ہم کو خاموش چاہیے. ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، پڑھانے والا نہیں چاہیے، اسی لیے کہ ہم کو خاموش چیز چاہیے، ہم کو زندہ نہیں چاہیے. آج بھی ویسے ہی لوگ ہیں. ہمارے لیے بہار کافی ہے، ہمارے لیے وسائل کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو عالم نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے عالم؟ کتاب چاہیے، پڑھانے والا نہیں چاہیے. کس کو؟ جو دو حرف عربی کے نہیں جانتا ہے، جو دو حرف اردو کے نہیں جانتا ہے، کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اصطلاحیں نہیں معلوم ہیں، حالات نہیں معلوم ہیں، علم حدیث نہیں ہے، رجال نہیں، کچھ نہیں معلوم. حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کیا نہیں معلوم ہے، کیونکہ نہیں معلوم ہے نا عجیب بات. یہ وہی سلسلہ ہے پہچانیے. سارے ائمہ کی ولایت کا انکار بھی اسی بیس پہ ہوا. لہذا ان کی مشکل صرف یہی ہے کہ ان کو زندہ ولایت نہیں چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ کی جو آج یہ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ بہت زیادہ امام کے چاہنے والے ہیں اور امام کے بہت زیادہ قریب ہیں، اس وقت ان کی پول کھلے گی کہ یہ قریب نہیں تھے، یہ تو بہت دور تھے. وہی کہیں گے کہ تو امام نیا دین لے کے چلے آئے. پول اس ٹائم کھلے گی، حقیقتیں اس ٹائم کھلے گی. آج تو کوئی بھی کچھ کہہ لے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں. انسان اپنے ذوق ناقص میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن جو معیار ہے اس معیار کو دیکھیں. ہمارے ائمہ نے معیار دیے ہیں، ان معیار پہ بات کو پورا اترنا چاہیے. روز مرجعیت ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور آپ لوگ خاص کر کے اس تاریخ میں، اس لیے کہ آج کل بہت زیادہ حالات اس طرف بنائے جا رہے ہیں. آج آپ کے یہاں علماء کے مقام کے غاصبین موجود ہیں، آج آپ کے یہاں منبر کے غاصبین موجود ہیں، مصلی کے غاصبین موجود ہیں، مصلی کے غاصبین موجود ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ ابھی ایک مصلی ہی بچا ہے کہ جس پہ نہیں آیا، لیکن نہیں. بامبے کے مختلف علاقوں میں گئے تو معلوم ہوا کہ لوگ علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، خود اپنے میں سے کسی کو کھڑا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تاکہ جو عالم سینٹرلائز ہے اس سینٹرلائزیشن کو توڑ دے. یہ عالم کی دشمنی نہیں کر رہا، اس کی پرسنل کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دشمنی تم اسلام کی کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ اسلام کا کام کر رہا ہے. مسجد کے برابر میں دوسری جماعت، مسجد کے مقابلے میں دوسری جماعت. حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ عین نماز کے ٹائم لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں. جو مسجد میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم یہ باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز کو پہچانے. یہ نام آپ کو الگ الگ ملیں گے، ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہیں ایسے کچھ پروڈکٹس کہ برانڈ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن سب کے اندر پروڈکٹ وہی ہوتا ہے. آج اسلام کے مقابلے میں ایسے نام آپ کو الگ الگ ملیں گے لیکن سب کو آپ دیکھیے تو باتوں کا مقصد وہی جاتا ہے کہ علماء کی نہ مانو، ہماری مانو. عجیب بات ہے. یعنی پھر ان کے لیے جاہل آیت اللہ ہو، جاہل مرجع ہو، جاہل عالم ہو، یہ چیز مل نہیں سکتی ہے. یعنی اجتماع ضدین علم اصطلاح. بہرحال ان خطرات سے آگاہ ہونا اور ہوشیار ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک چیز ہم بیچ میں بیان کرنا چاہتے ہیں حالات سے، لیکن یہاں کے حالات سے کئی مرتبہ دیکھا گیا، بعض لوگوں نے ہم سے کہا بھی ہے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ وہ مسائل کی جن مسائل کی انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے ان کا یاد کرنا واجب ہے. ہم نے بھی دیکھا، بعض لوگوں نے بھی کہا، بہت سے لوگوں کا وضو تک غلط ہے. مثلا سر کے مسح کے لیے جو کہا گیا وہ اگر سر کو 4 حصوں میں کیا جائے تو آگے والے حصے میں، بعض لوگوں کو دیکھا تو وہاں سے مسح شروع کرتے ہیں اور لا کے یہاں تک ختم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، مسح صرف یہیں تک ہے جہاں تک بال ہے آپ کا، اس کے آگے مسح سر کا نہیں. اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں نماز کے، یہاں پہ حالانکہ بیان ہوتا ہے روز مغربین کے بیچ میں مسئلہ، آپ شرکت کریں یا الگ سے آپ، لیکن بہرحال معلوم کرنا ضروری ہے، واجب ہے. توضیح المسائل جن کے پاس نہیں خریدیں، چونکہ مسائل کا یاد کرنا واجب ہے. اس کا طریقہ اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں یا توضیح المسائل لیں تو وہ واجب ہے، واجبات میں سے اس کا سوال ہوگا. ان چیزوں کو حاصل کریں. کئی مرتبہ لوگوں نے ہم سے بھی کہا، اور چونکہ یہ مسائل زیادہ تر ایسے موقعوں میں پیش آتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جمعے کا مجمع الگ ہوتا ہے، عید کا مجمع الگ ہوتا ہے، روزانہ کا مجمع الگ ہوتا ہے. کاش یہ جمعے کا مجمع روزانہ کا ہو جائے تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں انشاءاللہ. زمانے کے حالات میں ٹائم نہیں ہے، بس اختصار سے ایک آدھ دو باتیں. زمانے کے حالات میں شام میں القاعدہ نے کافی ظلم و تشدد دکھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ شام کے حالات حکومت کے اعتبار سے کافی بہتر ہو رہے ہیں
اور دشمن جو خراب کرنا چاہتے تھے وہ مایوس ہو رہے ہیں، اس لیے وہ آخری وقت میں اپنی کھسیاہٹ کو مٹانے کے لیے بہت زیادہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگرچہ پورے شام میں جناب زینب کے روضے پہ 2 مرتبہ حملہ ہو جانا یہ کم نہیں، جناب زینب کے روضے کی بے حرمتی کربلائی برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے جناب زینب نے کیوں آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے مجلس کی بنیاد رکھی؟ کیوں مجلس کی؟ اس لیے جناب زینب چاہتی تھیں کہ حسینی تحریک جس کی امانت ہمارے پاس ہے اسی جگہ سے پھیلنا شروع ہو جائے۔ جب زینب اسیر تھیں اس وقت بھی حسینی تحریک آزاد تھی، زینب کی اسیری نے تحریک حسینی کو آزاد کیا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے راستے میں، اور یہ تحریکی وہ ہوتی ہے جو ظالم کے مقابلے میں آتی ہے۔ اب آج مشکل یہ ہے کہ اگر مجلسوں میں تحریک کی جگہ درس عاشورہ کی جگہ دعا تعویذ بیان ہوگی تو پھر کہاں سے ہم ایکٹیو ہوں گے؟ مشکل وہاں سے ہے کہ ہم کو مل کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حوزات علمیہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے، آپ جا کے پورے حوزے کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں کوئی کتاب ایسی ہے جو دعا تعویذ کی جو پڑھائی جاتی ہو۔ چیلنج کرتے ہیں، آپ جائیے دیکھ کے آئیے، وہاں پہ پورے حوزے کا جو سلیبس ہے جامعۃ المصطفیٰ کا آن لائن بھی موجود ہے، آپ دیکھیے۔ کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، مسئلہ اس سے ہے کہ اس چیز سے دینداری کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمیں اس سے بھی بحث نہیں کس کو پسند ہے، پسند ہوا کرے کسی کو، کیونکہ دین دکانداری نہیں ہے کہ جو پسند ہے وہ دیا جائے گا، دین ولایت ہے، جو دیا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ بات ہے مجلس کس کو اچھی لگی، اس سے بحث نہیں ہے، اس سے بحث ہے کیا دینا چاہیے۔ جناب زینب کے روضے پہ حملہ ہونے کے بعد یہ کربلائی قوم الحمدللہ بہت زیادہ مظاہرے ہوئے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بڑے پیمانے پہ اور مظاہرے ہونے چاہیے۔ ابھی خبر ملی کہ القاعدہ نے 2 بچوں کو شوٹ کر دیا۔ ابھی تک تو لوگ کہتے تھے کہ یہ القاعدہ ہے کہ جو مثلا نان مسلمز کو دنیا میں، اب القاعدہ کہاں ہے؟ شام کے حالات تو سب کو معلوم ہے نا، اس سے پہلے سب کو معلوم ہو گیا کہ شام کے حکومت کو گرانے کی سازش کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کہاں تھے، ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ القاعدہ کس کی طرف سے ایکٹیو ہے، حکومت کی طرف سے ایکٹیو ہے یا امریکہ کی طرف سے ایکٹیو ہے؟ رشتے مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ جس القاعدہ کو دنیا مسلمان سمجھ رہی تھی آج معلوم ہوا کہ مسلمان نہیں تو امریکہ کے نمائندے جن کا نام اسلام کے نام پہ تھا۔ اس بات کو دنیا تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے مصر کے حالات بھی کافی حد تک خراب ہو رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات پہ اول تو سب سے پہلے ان حالات کی تحلیل تجزیہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہو، اور آج کے زمانے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم انسان سوشل نیٹ ورک پہ ایکٹیو ہے، وہیں پہ ایک ماحول بنا دے، کم سے کم انسان لوگوں سے بات چیت کرتا ہے اسی میں کر دے، 4 لوگ بیٹھ کے طے کریں ہم کیا کر سکتے ہیں، پریس ریلیز دیں، میمورنڈم دیں، مظاہرہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خوب اس پہ بیٹھ کے خطبے میں یہ طے کرنے کا موقع نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے، خطبے میں یہ ہوتا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ طے کرنا ہے کہ کیا کیا جائے، بیٹھ جائیں، 10 20 50 لوگ بیٹھ جائیں، 100 200 بیٹھ جائیں، بیٹھ کے طے کریں کیا کیا جائے، طے ہو جائے، سب لوگ مل کے کریں، لیکن بہرحال کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ کربلائی مسلمان خاموش نہیں بیٹھتا ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔